فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 30 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عیسائی قاصد نے کہا دنیا کی کون سی قوم ان سے لڑ سکتی ہے جو اپنی عمر تبدیل کر سکتے ہیں، جن کے بوڑھے جب چاہیں جوان ہو سکتے ہیں۔ بہتری اسی میں ہے جو شرائط پیش کریں مان لے، انہیں تسلیم کر کے صلح کر لے۔ ناظرین، سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ موسیٰ سے ایک آدمی نے کہا ہم فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صلح کر لیں ایسی شرائط پر جن سے ہماری قوم کی سبکی نہ ہو۔ موسیٰ، میں نے پہلے ہی قاصد آپ کے پاس بھیجا تھا، میں خود خلق خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، اس لیے ہماری شرائط کچھ سخت اور اہانت انگیز نہیں ہوں گی۔ ایک عیسائی نے کہا اچھا تو شرائط بیان کریں۔ موسیٰ، سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ قلعہ مریڈا میں رہنا چاہتے ہیں انہیں اپنے تمام ہتھیار اور گھوڑے ہمارے حوالے کرنا ہوں گے، اور جو لوگ نہیں پسند کرتے انہیں مریڈا سے چلے جانے کی اجازت دی جائے گی، مگر ان کے جانے سے پہلے ان کی تمام املاک ضبط کر لی جائیں گی۔ جو لوگ قلعہ میں رہیں گے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے، انہیں معمولی محصول جزیہ کے نام پر ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، عیسائی یہ شرائط معقول ہیں، ہمیں منظور ہے۔ موسیٰ، بس تو آپ جائیں اور سب گھوڑے اور ہتھیار جمع کر لائیے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ کسی کے پاس ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ عیسائی اطمینان رکھیں، ایسا نہ ہوگا، جب اعتبار کرتے ہیں تو ہم دغا بازی نہ کریں گے۔ موسیٰ، شرافت کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہتھیار یا گھوڑے پائے گئے تو اس کی تمام چیزیں بحق اسلامیہ ضبط کر لی جائیں گی اور اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ عیسائی، نہایت مناسب ہے، ہم شام تک یہ چیزیں جمع کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ موسیٰ، بہتر ہے۔ ناظرین، عیسائی سلام کر کے چلے گئے اور موسیٰ نے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آج جنگ ملتوی رہے گی، شام تک عیسائی گھوڑے اور ہتھیار جمع کر لائے۔ موسیٰ نے ان کو شمار کرا کر اپنی تحویل میں لے لیا اور اسی وقت علی بن ربیع کو قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چلتے وقت اسے ہدایت بھی کر دی کہ کسی عیسائی سے کوئی تعرض نہیں کرے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ ناظرین، علی نے جاتے ہی قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ یکم شوال سن 93 سن ہجری عین عید الفطر کے روز کا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب گورنر موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز کو یہ خطہ نہایت ہی بھلا معلوم ہوا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کے متعلقات کی سیر کرنے لگے۔ پہلے وہ پہاڑ پر گئے، جس طرف بھی انہوں نے نظر اٹھائی انہیں سبزہ ہی نظر آیا۔ وہ سبز پہاڑ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس کے نظارہ میں ایسے محو ہوئے کہ بے اختیار بڑھتے ہی چلے گئے۔ جوں جوں وہ بڑھتے جاتے تھے پہاڑ کی دل فریبی بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت سی چٹانیں پھولوں سے لدی ہوئی تھی اور ان پر عجیب قسم کے درخت کھڑے تھے۔ وہ ان چٹانوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی وادی میں جا نکلے جس کا چپا چپا سبزہ زار تھا، لیکن اس میں کھنڈرات بھی بہت زیادہ تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی جو استبداد زمانہ نے مٹا کر کھنڈر بنا ڈالی تھی۔ وہ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے بڑھتے رہے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک پتھر کا بت نظر آیا جو اتنا اونچا تھا کہ اس کا سر مشکل سے نظر آتا تھا۔ ناظرین، اس کی اتنی بلند جسامت دیکھ کر خوف آتا تھا، انہوں نے پہلے کبھی اتنا بڑا بت دیکھا نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ بت کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ وہی وادی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، جو کہ انہوں نے قیروان میں دیکھا تھا۔ یہ وادی جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی سب چیزیں ویسی ہی ہیں جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، لیکن وہ نازنی نہیں ہے، یعنی خوبصورت لڑکی جو اس بت کے دوسری طرف مجھے خواب میں نظر آئی تھی۔ کیا میرا خواب سچا ہونے والا ہے؟ لیکن وہ پریوش بھی نظر آئے جس کی یاد میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی تھی۔ انہوں نے پھر بت کو دیکھا، عجیب قسم کے پتھر کا بت تھا، اس کا ہر عضو نہایت صاف کاریگری سے بنایا گیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں کہیں جوڑ نظر نہیں آتا تھا کہ ایک چابک 10
سنائی نے کسی چٹان کو کاٹ کر اس بت کو تیار کیا تھا۔ ناظرین، عبدالعزیز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن زیادہ بلندی کی وجہ سے صورت واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی پشت کی طرف چلے گئے۔ اس طرف نہایت دل فریب قطعات پھولوں سے لبریز تھے۔ خوش رنگ خوشبودار پھول کھل رہے تھے۔ ان کی شادابی اور تر و تازگی جاذب نظر بنی ہوئی تھی اور خوشگوار بھینی خوشبو پھیل رہی تھی۔ ان کی نگاہیں پھولوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی سامنے جا پڑی۔ ان سے تھوڑی ہی دور چند محجبینیں کھڑی تھی۔ وہ سب نہایت بیش قیمت لباس پہنے ہوئی تھی۔ ان مہوشوں کے درمیان ایک کمسن حسینہ تھی جو اعلیٰ قسم کا لباس اور آبدار موتیوں اور جواہرات کے زیورات پہنے تھی۔ اس کے گلے میں ایک توق تھا جس میں لال و یاقوت اور دوسرے بیش قیمت ہیرے وغیرہ جڑے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر چمک رہا تھا کہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ناظرین، اس توق نے حور وش کے چہرے میں بجلیاں بھر دی تھی اور اس کی صورت آفتاب کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس کے رخساروں سے حسن کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ وہ حور و جمال عبدالعزیز کو دیکھ کر مسکرائی۔ ان کے دل پر بجلی گری اور وہ اس ہوش ربا صورت کو دیکھتے رہ گئے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، عبدالعزیز کے موضوع کو چھوڑ کر چلتے ہیں اب اسماعیل کے موضوع کی جانب۔ ناظرین، اسماعیل کے آ جانے سے مغیث الرومی اور تمام مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور خود اسماعیل بھی نہایت مسرور تھے۔ مغیث الرومی انہیں اپنے ساتھ اسی محل میں لے گئے جس میں وہ خود ٹھہرے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسماعیل کی گرفتاری اور رہائی کے مفصل واقعات بیان کرنے کی استدعا کی اور انہوں نے اپنی گرفتاری اور رہائی، پہاڑ کی چٹان کی چڑھائی، قیمتی پتھر اور چاندی کے کانوں کی تمام حالات تفصیل سے بیان کر دیے۔ ناظرین، مغیث الرومی اور دوسرے مسلمان بیٹھے نہایت تعجب اور بڑے شوق سے سنتے رہے۔ جب وہ سب کچھ بیان کر چکے تو مغیث الرومی نے کہا، نہایت حیرت انگیز واقعات سنائے ہیں آپ نے۔ کیا آپ اب بھی اس چٹان پر پہنچ سکتے ہیں جہاں چاندی اور پتھر کی کانیں دیکھی تھیں؟ اسماعیل: جی ہاں، میرے خیال میں اب بھی وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ مغیث الرومی: مگر تم اسے بھول جاؤ اور کبھی وہاں جانے کا ارادہ نہ کرنا۔ اسماعیل: میں خود کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گا۔ مغیث الرومی: دیکھو، دولت انسان کو اس دنیا کی دل فریبیوں میں پھنسا کر اللہ سے دور اور عقبہ سے غافل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے دولت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے پہاڑ بنا دیتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسماعیل: اچھا، اب آپ لڑائیوں کے واقعات سنائیے۔ مغیث الرومی نے شاہ روزری کے ٹڈی دل لشکر کی لڑائی اور قرطبہ کی فتح کے تمام حالات نہایت تفصیل سے بتائے۔ اسماعیل نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرے لیے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھا ٹکرے مارتا رہا اور آپ دشمنوں سے جہاد کرتے رہے۔ کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا اور اپنے دل کے حوصلے نکالتا۔ مغیث الرومی: افسوس نہیں کرتے، ہم اپنے وطن اور گھر سے جہاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ تم جہاں کہیں بھی رہے، مجبوری کی وجہ سے رہے اور اس لیے انشاءاللہ تمہیں ثواب ملے گا، انہی مجاہدین کے برابر ملے گا۔ اس کے علاوہ ابھی بہت ملک باقی پڑا ہے، خوب حوصلے نکالنا۔ اسماعیل: عیسائی سپہ سالار تدمیر کا کیا ہوا؟ مغیث الرومی: وہ بچ کر نکل بھاگا۔ اسماعیل: انشاءاللہ اسے میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ مغیث الرومی: انشاءاللہ اب آپ اپنے لیے ایک کمرے کا انتخاب کر لیں اور آرام کریں۔ اسماعیل: جی بہتر۔ ناظرین، اسماعیل اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ محل انتہائی شاندار تھا اور نہایت خوبصورت اور لمبے چوڑے کمرے تھے۔ ایک کمرہ انہوں نے بھی منتخب کر لیا اور اس میں ٹھہر گئے۔ انہیں کئی دن ہو گئے تھے اس کمرے میں ٹھہرے ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی بلقیس کے کمرے کی طرف جانے کی خواہش نہ کی۔ دراصل انہیں یہ خیال تھا کہ بلقیس جب تک پہاڑ پر تھی اسے حفاظت کے لیے اس کی ضرورت تھی، مگر اب وہ اپنے گھر آ گئی تھی تو اسے
اس کی حاجت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی خیال کیا کہ ممکن ہے وہ اس سے اس کے مکان پر ملنا پسند نہ کرے، اس وجہ سے وہ وہاں گئے ہی نہیں۔ حالانکہ بلقیس کی یاد ہر وقت ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی، وہ اپنے دل سے اس کا خیال نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ناظرین، عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ اس کے خیال سے بچنے کی کوشش کرتے، اسی قدر اس کی یاد ستاتی رہتی۔ چونکہ قرطبہ پر مسلمانوں کا عمل دخل ہو گیا تھا، اس لیے اب وہاں ان کے رہنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ مغیث الرومی نے انہیں تلی تلا کوچ کرنے کا حکم دیا اور مسلمان تیاریاں کرنے لگ گئے۔ اب تو اسماعیل کو یہ خیال تھا کہ وہ اسی شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں جس میں وہ فتنہ روزگار ہے، جس کی یاد ان کے دل میں ہے، مگر اب اس شہر سے وہ جانے والے تھے، انہیں نامعلوم غم و اندیشہ نے گھیر لیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اس سے الوداعی ملاقات کر لیں، لیکن ہمت نہ پڑی اور وہ بھی سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ ناظرین، ایک روز وہ اپنے کمرے میں انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہلکے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا تو بلقیس نہایت شان، بڑے انداز اور کمال دلربائی سے اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے چاند اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ تاریکی کے پردے چاک کر کے اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر محسوس سے ہو گئے۔ اس نے قریب آ کر بڑے دل فریب انداز میں کہا، بے مروت سنگ دل سلام۔ اسماعیل نے سلام کا جواب دے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسماعیل نے کہا، میں بے مروت سنگ دل ہوں، معلوم ہوتا تھا کہ حور وش حسینہ اس سے ناراض تھی۔ جی نہیں، آپ کو کیوں ہونے لگے؟ اسماعیل، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تم نے یہ الزام مجھ پر لگایا ہو۔ بلقیس نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں محبت امیز غصہ تھا۔ بلقیس، جب تک میرے ساتھ تھے تب تک تو ایسی باتیں نہ بناتے تھے۔ اسماعیل، گویا میں باتیں بنا رہا ہوں؟ بلقیس، نہیں، میں بنا رہی ہوں۔ اسماعیل، آخر تم خفا کیوں ہو؟ بلقیس، اپنے دل سے پوچھو۔ اسماعیل، اگر دل بولتا ہوتا تو؟ بلقیس، تو کیا؟ اسماعیل، تو میں اس سے ہی پوچھتا۔ بلقیس، آپ کا دل پتھر کا تو نہیں؟ اسماعیل، اور تمہارا؟ بلقیس، میرا؟ خیر چھوڑو، بتاؤ تم بھی چلے جاؤ گے یا نہیں؟ اسماعیل، بھلا میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ بلقیس، یہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی۔ اسماعیل، کیا جانتی تھی؟ بلقیس، یہی کہ آپ یہاں نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے ملے بغیر۔ اسماعیل، میں نے کئی مرتبہ تمہارے مکان پر جا کر تم سے ملنا چاہا، مگر بلقیس، مگر کیا فرصت نہیں ملی؟ اسماعیل، نہیں، بلکہ بلقیس، مکان کا پتہ نہ چلا؟ اسماعیل، اب تم کہنے تو دیتی نہیں ہو؟ بلقیس، اچھا کہیے۔ اسماعیل، ہمت نہیں پڑی۔ بلقیس، کیوں؟ اسماعیل، اس لیے کہ مجھے لگا شاید تم خوش اخلاقی سے پیش نہ آؤ یا تمہارا والد میرا آنا پسند نہ کریں۔ بلقیس، آہ اسماعیل، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ ناظرین، آج پہلا دن تھا کہ بلقیس نے اس کا نام لیا تھا۔ اس نے اس سے میں تن کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ بلقیس نے پھر کہنا شروع کیا، آپ اس خیال میں رہے اور میں نے سمجھا بے مروتی میں نہیں آئے۔ اسماعیل، اچھا، اب تم خفا تو نہیں ہو؟ بلقیس، نہیں، لیکن اسماعیل، لیکن کیا؟ بلقیس، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اسماعیل، یہ کیسے ممکن ہے؟ بلقیس، کیوں؟ اسماعیل، مغیث الرومی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بلقیس، اچھا، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اسماعیل، مگر تمہارے والد کیسے اجازت دیں گے؟ بلقیس، میں انہیں راضی کر لوں گی۔ اسماعیل، اچھا، تو میں آج ہی ان سے اجازت لے لوں گا۔ بلقیس، آج نہیں، ابھی۔ اسماعیل، اچھا، تم بیٹھو، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ بلقیس، جائیے۔ ناظرین، اسماعیل چلے گئے اور بلقیس تنہا رہ گئی۔ وہ بیٹی کچھ سوچتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل آ گئے۔ انہوں نے کہا، مغیث الرومی نے اپنی طرف سے اجازت دے دی ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے والد کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ بلقیس، میں نے انہیں رضامند کر لیا ہے۔ اسماعیل، کیا وہ ہمارے ساتھ تلی تلا
ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں؟ بلقیس: وہ آپ کے بے حد مشکور ہیں، اس لیے میری ذرا سی تحریک پر رضامند ہو گئے تھے۔ اسماعیل: جب تو میں فضول ہی تمہارے گھر آنے سے ہچکچاتا رہا۔ بلقیس: انہوں نے خود کہا کہ اسماعیل بے مروت ہے، ایک مرتبہ بھی تمہیں پوچھنے نہیں آیا۔ اسماعیل: واہ واہ، میں بھی کس قدر سادہ لوگ ہوں۔ بلقیس: اچھا، اب اجازت دیجیے، مجھے بھی تیاری کرنی ہے۔ اسماعیل: بہتر۔ ناظرین، بلقیس چلی گئی اور وہ اپنی سادہ لوحی پر دیر تک پچھتاتا رہا۔ تیسرے دن مغیث الرومی 200 مسلمانوں کو قرطبہ چھوڑ کر باقی لشکر کے ساتھ تلی تلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 31 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔